ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ پیچھے موڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ہمیشہ محتاط رہیں اس کنگلے سے جس نے 2 پیسے جمع کر لیے اور اس جاہل سے جس نے 2 سطریں پڑھ لی۔ جو رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ بری باتوں سے پرہیز کر، کیونکہ یہ تیرے سفید دامن پر دبا لگا دیتے ہیں۔ گفتگو میں تھوڑا ہنسا کر، یہ نہ کہ جب تو سچ بولے تو لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں۔ غریبی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب غربت کی بدولت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ معاشرے میں آپ کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، اس کا صحیح جواب دیگر لوگ آپ کو دے سکتے ہیں۔ بڑھاپا صحت کی خوشی کو کم لیکن زندگی کی ہوس اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ غلط نہیں ہیں، مگر آپ کا اعتقاد ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو کچھ غلط نظر آتا ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعتقاد کا قصور ہے۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ کبھی افسوس نہ کریں گے اور کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ یہی سوچ تمہیں ایک دن کامیاب ہو کر کھڑا کر دے گی۔ ہر بیوقوف کو اس کی تعریف کرنے والا کوئی اور زیادہ بیوقوف ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ جو آدھا بیوقوف اور آدھا عقل مند ہو وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جو دنیا میں نیک ہو کر زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اور جو دنیا میں عیش و عشرت سے گزارتا ہے، عبادت سے غافل رہتا ہے، وہ اپنی دوزخ میں اپنا سامان کرتا ہے۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے
تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بیچارگی اور اضطراب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غمزدہ کی بےتاب دھڑکن مائل با کرم کرتی ہے۔ جس دوست سے تمہیں کوئی مالی یا جسمانی، اخلاقی یا روحانی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ عملاً اور عقلاً دشمن کے قریب قریب ہے۔ احمق اور دانا کی، امیر اور غریب کی، تندرست اور بیمار کی، جوان اور بوڑھے کی، شریف اور شریر کی، ظالم اور عادل کی دوستی ہو سکتی ہے، لیکن قیام پذیر نہیں۔ جس شخص پر دشمن ریت کی رسی ہو مگر تم اسے سانپ کہہ کر پکارو، جس بندے پر نیکی کا گمان کیا گیا، غور سے دیکھا تو اس میں کوئی پوشیدہ عیب ضرور پایا گیا۔ صاحب غرض کی دوستی سے دھوکہ مت کھا جب تک تو اسے غرض نہ ہونے کے وقت آزما نہ لے۔ عام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتہ دار اور ہمسائے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی نسبت تیرے انعامات کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ جو بندہ لوگوں سے کنارہ کر لیتا ہے تو اس سے جا کر مل، اور جو بندہ لوگوں سے ملنے جلنے کا عادی ہو اس سے ہمیشہ دوری اختیار کر، اسی میں تیری بھلائی پوشیدہ ہے۔ فقیر وہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ دوست اس کو سمجھ جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ سے بیان کرے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو تم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اتنا کھاؤ کہ بعد میں کھانے کی گنجائش باقی رہے، تو اس سے تمہارا ہاضمہ بہتر رہے گا اور تم ہر بیماری سے محفوظ رہو گے، بڑھاپے سے بھی محفوظ رہو گے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرے جو اللہ والا ہو، اس سے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ ہر نیکی میں احسان اور ہر ایک بلائی میں امتنان ہے۔ تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بہت سے خزانے حاصل ہوتے ہیں، اور دنیا دار سے الگ رہنے میں سب خوبیاں ہاتھ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہنا ایمان کو دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ تنہائی اختیار کر اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہ، اور اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ کر۔ صرف زبانی اخلاص کا دعوے دار کیونکہ عبادت میں خلوص پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں رسوا بنا دیتا ہے۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے خائف حرام کھانے سے بچا رہتا ہے۔ موت کا منتظر خیرات کی طرف جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم تائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بیوقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ افسوس اتنے ہزار بڑے آدمی، ہوشیار اور مختلف صورتوں میں معزز بوڑھے اور جوان، غفلت کے کفن میں حسرت کی خاک کے نیچے دب کر رہ گئے، مگر ایک بھی ان میں سے دین کی رہنمائی کے قابل نہ تھا۔ جو ایک لمحے کے لیے غصے کو پی جائے وہ پورے المناک دن سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک۔ جس بندے میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہل حلم کے ساتھ ہو۔ تواضع یہ ہے کہ درویشوں سے تواضع کرے اور امیروں سے تکبر کرے۔ مالدار کے ساتھ تکبر کرنا عاجزوں کے ساتھ عز کرنے کے مترادف ہے۔
جو فقیر اپنے آپ پر تکبر کرتا ہے وہ تکبر میں دولت مندوں سے بڑھ جاتا ہے۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے الفاظ کو کبھی مت بھولو۔ اپنے دل میں کوئی ایسی رغبت پیدا نہ ہونے دو جو تمہیں رائیگاں کرنے والا بنا دے۔ جو اس سرمائے کو موقع کی مناسبت سے کام میں لاتے ہیں وہی زندگی کامیابیاں بھی حاصل کرتی ہیں۔ جو بندہ تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ تمہارا سب سے اچھا صلاح کار تمہارا اپنا ضمیر ہے۔ اپنے ضمیر سے مشورہ کیا کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ یاد رکھو جو شریر لوگوں سے دوستی رکھے گا وہ اپنی شرارت نفس کے ماتحت ہوگا، اور اگر اس میں بھلائی اور نیکی ہوگی تو وہ اغیار کے ساتھ ہی دوستی کرنا پسند کرے گا۔ امیروں کے ساتھ دوستی کے نقصانات احاطہ تحریر سے باہر ہیں، اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ مجھے دوستوں میں ہمراہ دوست محبوب ہے جو بڑی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ جب انسان کی دوستی خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کر دے وہ تیرا دوست ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک چیز اپنے گھر میں لے آؤ، اور وہ ہے بکری۔ اس کو گھر میں رکھ لو۔ اس کو گھر میں رکھنا سنت نبوی بھی ہے، اور اس کی برکت سے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ جو معرفت والے ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی پسند کرتے ہیں، غیر اللہ کے ذکر میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب صورتحال خطرناک ہو تو دانا لوگ خاموش رہتے ہیں۔ گفتگو چاندی اور خاموشی سونا۔ خاموشی میں الفاظ سے زیادہ فصاحت ہوتی ہے۔ کامیاب قائد صرف وہی ہے جو پہلے سے موجودہ وسائل کا صحیح استعمال کر سکے، اور کامیاب ترین قائد وہ ہے جو خود وسائل کو بھی عدم سے وجود میں لائے۔ عذاب کے خوف سے دل کو بچائے رکھو، اور اسراف و فضول خرچی سے بچے رہو۔ فضول خرچی اور اسراف کے ترک کرنے اور عدل و انصاف کی عادت ڈالنے کو لازم پکڑ۔